السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی ہاٹ سیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان لیک عابد علی۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو، آج کا پروگرام جو ہے وہ دہشت گردی کے مسائل پر ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی معیشت، معاشرت اور انسانی زندگی کو کس طرح ڈسٹرب کر رہی ہے، کس طرح خراب کر رہی ہے، کس طرح اس پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس چیز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار عمیر یاسر صاحب۔ پاکستان میں دہشت گردی موجود تو ہے، اس چیز کو ہم مانتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں۔ سر، پاکستان میں جو دہشت گردی کے مسائل ہیں یہ دن بہ دن کم ہو رہے ہیں یا بڑھتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے یہ کئی دہائیوں سے جاری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نہ صرف عوام نے، سیکیورٹی فورسز نے، پولیس نے بہت زیادہ اس سلسلے میں قربانیاں دی ہیں، بلکہ اگر ہم دیکھیں کہ معاشرے کے ہر فرد نے اور ہر طبقے نے یہاں پہ بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ خصوصاً اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں، بلوچستان کی بات کریں اور ملک کے دیگر حصوں کی بات کریں، تو تمام طبقات جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور پاکستان نے اس معاملے میں بہت زیادہ نقصان بھی اٹھایا ہے۔ ہماری معیشت کا بہت نقصان ہوا ہے، ہمارے کاروبار کو بہت نقصان ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک اندازے کے مطابق 80,000 سے زائد قیمتی جانیں گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ وقت میں یہاں پہ دہشت گردی کی نظر ہوئی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ مسئلہ بہت پرانا ہے، بہت پیچیدہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہمیں نظر آتی ہے کہ بہت سی جو بیرونی طاقتیں ہیں انہوں نے اپنی یہاں پہ مداخلت ان کی بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کی جو استحکام ہے، پاکستان کی ترقی ہے، وہ ان سے برداشت نہیں ہے۔ وہ اپنی پراکسس کے ذریعے پاکستان کے حالات کو خراب کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا، پاکستان سے ملحقہ جو افغانستان ہے، وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 20-25 سالوں سے جو 9/11 کے بعد جو واقعات وہاں پہ ہوئے ہیں، ایک بڑی لڑائی افغان عوام نے لڑی ہے امریکہ اور نیٹو فورس کے خلاف، اور اس کے بعد جب سے طالبان رجیم یہاں پہ آئی ہے تو وہاں پر یہ مسلسل ایک مسئلہ درپیش ہے کہ وہاں پہ بہت سے جو ملیٹنٹس گروپ ہیں وہ وہاں پہ ان کے کیمپس ہیں، وہاں کے ٹریننگ سینٹرز ہیں، جہاں سے وہ پاکستان میں خصوصی طور پہ دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں، وہیں سے دہشت گردی کی کارروائیاں مانیٹر ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا پیچیدہ سا ایک بڑا لمبا مسئلہ ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فورسز اس کے خلاف ایک بھرپور سٹینڈ لیے ہوئے ہیں۔ سر، دہشت گردی تو مسئلہ ہے، لیکن اس کے پیچھے بنیادی عوامل کون سے ہیں؟ سر، آپ کو کیا لگتا ہے یہ سماجی، اقتصادی یا معاشی کیا مسائل ایسے ہیں جن کی وجہ سے دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے؟ دیکھیں، بہت سے مسائل ہیں۔ ایک طرف ہمارا مشرقی ہمسایہ جو ہے بھارت، اس کے ساتھ ہماری ظاہر ہے ایک عرصے سے مخالفت ہے۔ پاکستان اور بھارت کی بہت ساری جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ وہ ایک اور پھر ایک سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ کشمیر کا ہے۔ اس وجہ سے بھارت کی یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کے حالات کبھی بھی بہتر نہ ہو سکیں۔ خصوصاً جو مداخلت ہو رہی ہے بلوچستان میں، بھارتی فنڈڈ جو وہاں پہ تنظیمیں ہیں، وہاں سے، اور اس کے ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے کلبھوشن یادو کی صورت میں جو ایک انڈین را کے ایجنٹ تھے، انہیں گرفتار کیا گیا تھا، تو اس کا ایک پورا نیٹ ورک سامنے آیا تھا پاکستانی ایجنسیوں نے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا جو افغانستان کی طرف سے بھی بھارت اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ مداخلت کریں۔ بنیادی وجہ جو آپ نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو معاشی حالت جو ہے وہ کسی طور بہتر نہ ہونے پائے، یہی کوشش رہی ہے ہمارے مخالفین کی، اور خصوصاً بھارت کی اور دوسرے ممالک کی، کہ پاکستان کی معیشت کو کسی طور ترقی نہ کر سکے۔ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 10 سے 12 سالوں میں جو یہاں پہ سی پیک کا ایشو ہے، چائنا کے ساتھ، چائنا کی سرمایہ کاری سے جو سی پیک یہاں پہ بن رہا ہے، تو اس کو بھی ناکام بنانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ گوادر جو ہے وہ ایک پاکستان کی ترقی کا ایک کیا کہتے ہیں سنگ میل ثابت ہو رہا ہے، اس کو ناکام بنانے کے لیے یہاں پہ یہ دہشت گردی عروج پا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر خیبر پختونخوا میں دیکھیں تو یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے، کسی طور بھی یہاں پر بھی جو حالات خراب ہیں، خصوصاً جو افغانستان سے ملحقہ
اضلاع ہیں، اور خیبر پختونخوا کے جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں پہ اگر ہم لکی مورد کی بات کریں، بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، وہاں پر بھی یہی عوامل کار فرما ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان کی فورسز کو اٹیک کیا جائے، پاکستان کی پولیس کو اٹیک کیا جائے، پاکستان کے عوام کو اٹیک کیا جائے، اور یہ حالات مستقل طور پہ خراب رکھے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بلوچستان میں ایک بہت بڑا کاروباری مافیا ہے جو کہ اسمگلر مافیا ہے، جو پیٹرول کی اسمگلنگ میں ملوث ہے، جو دیگر اشیاء کی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ تو ایک بڑے پیمانے پہ اربوں روپے کی روزانہ وہ ایک اسمگلنگ ہوتی ہے۔ اس کے خلاف چونکہ ہماری حکومت، ہماری فورسز ایک بھرپور گزشتہ کچھ عرصے سے کارروائیاں کر رہی ہیں، تو اس کو بھی ناکام بنانے کے لیے بلوچستان کے حالات خراب کیے جاتے ہیں۔ وہاں کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو فنڈ کیا جاتا ہے، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اب بلوچستان کی حالات کی بہتری میں وہ تمام کے تمام مافیاز جو اسمگلرز مافیا ہیں وہ تمام کے تمام ایک ناکامی سے دوچار ہوں گے۔ اس وجہ سے تو ان کے کاروبار پہ زد پڑے گی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس قسم کی کارروائیوں میں مسلسل ملوث ہیں۔ ہمارے ملک میں دہشت گرد گروپوں کی تاریخ کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے سر؟ یہ دہشت گردی کیوں کی جا رہی ہے اور کب سے کی جا رہی ہے، اور کون کون سے گروہ ایسے ہیں جو اس کے پیچھے ملوث ہیں سر؟ ہم نے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو 9/11 کے بعد پاکستان کے جو حالات بنے ہیں اس میں جو دہشت گردی کا فروغ بہت زیادہ ہوا ہے۔ یہی عوامل کار فرما ہیں کہ پاکستان کے حالات، پاکستان کی معاشی ترقی کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے، ایک جو ہے وہ انسٹیبلٹی یہاں پہ برقرار رہے، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ جو دوسرے ممالک ہیں، افغانستان میں بھی یہی کوشش ہے، اور اس وجہ سے یہ پورا خطہ جو ہے وہ اس دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، پورا حالات کی خرابی کی لپیٹ میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ممالک جو ہیں وہ اپنے جو معاشی اہداف ہیں وہ حاصل نہ کر سکیں، یہاں پہ ایک مستقل عدم استحکام کی کیفیت رہے تاکہ دوسرے ملکوں کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بھارت جو ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے اس کی بہت ساری یہ فنڈنگ ان دہشت گرد گروہوں کو موجود ہے، فتنۃ الہندوستان جس کا نام دیا گیا ہے۔ تو اور بڑے واضح ثبوتوں کے ساتھ اس وقت افغانستان میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ بھارت کے وہاں پہ ٹریننگ کیمپس وہاں پر موجود رہے ہیں، اور پاکستان نے حالیہ چند مہینوں میں جو ٹارگٹ کیا ہے سرحد کے اس پار افغانستان کی جانب، تو وہ خصوصی طور پر ان کیمپوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا کہ جہاں پہ بھارت کے ٹریننگ کیمپس موجود تھے، اور وہاں پہ یہ پاکستان نے ثبوت عالمی سطح پر بھی جو مذاکرات ہوئے ہیں ترکی میں، قطر میں، اس کے بعد سعودی عرب میں بھی جو جاری ہوئے ہیں، وہاں پہ یہ تمام کے تمام ثبوت جو ہیں پاکستان نے ان مذاکرات کے دوران افغانستان کے سامنے اور دیگر ممالک کے سامنے بھی رکھے تھے۔ تو بنیادی وجہ جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ معاشی استحکام یہاں پہ نہ آ سکے، یہاں کے عوام میں ایک بے چینی رہے، اور وہ اپنی فورسز کے خلاف ہو جائیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس صورتحال پہ قربانیاں دینے کے باوجود قابو پایا جا رہا ہے۔ کچھ ٹائم پہلے آپ چلے جائیں، کچھ سال پیچھے، تو پہلے بھی اسی طرح دہشت گردی کی ایک لہر چل رہی تھی، اس کے لیے آپریشنز کیے گئے تھے ضرب عضب قسم کے، اور اس کے بعد کافی ایکٹیویٹیز کی گئی تھی اس دہشت گردی کو کم کرنے کے لیے۔ سر ایک اس میں بات اور ایڈ کرتا چلوں سر، جب بھی خیبر پختونخوا یا اس سائڈ پہ قبائل سائڈ پہ کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ پیش آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جو دشمن ہے یا جو دہشت گرد ہے یا یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کے جو عناصر تھے یا جو اس میں ملوث لوگ تھے وہ سرحد پار سے آئے تھے۔ تو سر آپ کیا کہتے ہیں سر کہ یہ واقعات اگر اب ہو رہے ہیں یا زیادہ یہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سائڈ پہ ہی ہو رہے ہیں، تو اس میں کون لوگ ملوث ہیں، کون سے عناصر ملوث ہیں، اور اس کے لیے حکومت کی کیا پالیسی بنائی گئی ہے یا بنائی جانی چاہیے؟ دیکھیں، جو موجودہ حکومت ہے وہ تو مذاکرات کو مکمل طور پہ رد کر چکی ہے۔ یہی اس کی پالیسی ہے کہ جو لوگ ہمارے دہشت گرد ہیں، ہمارے لوگوں کے، معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہمارے فورسز کو، ہمارے عوام کو، ان کے ساتھ مذاکرات ممکن نہیں ہیں۔ ان کے خلاف ایک آپریشن جاری ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وہاں پہ جاری ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ متعدد مرتبہ مذاکرات ہوئے،
اگر ہم 2006-2005 کی بات کریں تو اس وقت بھی مذاکرات ہوتے رہے طالبان کی جو کالعدم تحریک طالبان کی قیادت کے ساتھ، لیکن اور یہ گزشتہ 2 دہائیوں میں کئی مرتبہ یہ مذاکرات کا عمل ہوا ہے، لیکن وہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیابی سے دوچار نہیں ہوئے۔ اس کی بہت سی وجوہات رہیں، کیونکہ ہر روز ان مذاکرات کے میں کچھ طے ہونے کے بعد بھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی رہی ہے کہ پھر ہماری حکومتوں کو ان علاقوں میں آپریشنز کرنے پڑے۔ ضرب عضب ہوا، اس سے پہلے آپریشن راہ نجات ہوا، اس کے بعد اس سے پہلے مالاکنڈ میں جو آپریشن ہوئے تو وہ ایک بڑے پیمانے پہ لوگوں کو، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ نقل مکانی سوات سے اور جو دیگر علاقوں سے ہوئی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر سوات چند ماہ کے اندر ہی وہ تمام جو مالاکنڈ ریجن ہے وہ امن کا گہوارہ بن چکا اور آج وہاں پہ امن و امان برقرار ہے۔ یہی صورتحال ہم نے دیکھی تھی وزیرستان میں بھی، شمالی وزیرستان اور خصوصاً جنوبی وزیرستان میں، وہاں پر بھی کچھ عرصہ امن قائم رہا، لیکن اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ ہماری حکومتوں کی پالیسیاں اس دوران میں ایسی رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مسائل رہے۔ ایسی پالیسیاں اسٹیٹ کی سطح پہ اپنائی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہاں کے عوام کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ دہشت گردی کے اس مسئلے کو اس طریقے سے حل نہیں کیا گیا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ چند روز سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو حالات پیدا ہوئے، ایک ہی روز میں 12 مختلف اضلاع میں جو حملے کیے گئے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز لکی مروت کا جو علاقہ ہے، ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے جو علاقے ہیں، وہاں پر بھی یہ دہشت گردی کے واقعات مسلسل رونما ہو رہے ہیں۔ ہماری جو صوبائی حکومت رہی ہے بدقسمتی سے وہ بھی اس مسئلے کو اتنی سنجیدگی سے ٹیکل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت تھی، اس سے پہلے محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے تحریک انصاف کے، تو وہ بھی اس مسئلے کو بنیادوں سے حل نہیں کر سکے۔ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے جس کا نتیجہ یہاں کے عوام نے بھگتا ہے۔ اور اگر ہم موجودہ خیبر پختونخوا حکومت کی بات کریں تو ان کے درمیان اور وفاق کے درمیان جو اختلافات ہیں، سیاسی نوعیت کے اختلافات ہیں، اس اختلافات کی وجہ سے جو دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا ہے۔ اس بنیادی مسئلے پہ بھی بدقسمتی سے دونوں وفاقی حکومت کا اور خیبر پختونخوا حکومت کا اتفاق رائے نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے۔ جو مذمتیں ہو رہی ہیں یہاں کی حکومتوں کی طرف سے وہ زبانی طور پر تو ہیں، لیکن ایک جو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے مل جل کے اس کیونکہ دہشت گردی صرف ہمارے صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، بلوچستان کا بھی ہے، پورے ملک کا بھی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کے ایک مشترکہ لائحہ عمل اپنایا جاتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے یہ مسائل پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہوتے ہیں اور فورمز پہ بھی ڈسکس ہوتے ہیں، لیکن ایک متفقہ لائحہ عمل نہیں بنایا جا سکا، جس کا نتیجہ یہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ ناظرین، جس طرح عمیر یاسر صاحب نے بتایا کہ دہشت گردی کے معاملے میں ہماری حکومت کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنے کے حق میں نہیں ہے، اور ان کو وہ اس چیز پہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت ہے وہ بھی ان کے ساتھ یکجا ہو جائیں تاکہ اس دہشت گردی کی لہر کو ختم کیا جا سکے۔ ابھی ٹائم ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کی طرف جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، آپ سے دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ویلکم بیک ٹو پروگرام دی ہاٹ سیٹ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ عمیر یاسر صاحب، اور ہم بات کر رہے تھے دہشت گردی کے مسائل پہ۔ سر، مذہبی انتہا پسندی
اور دہشت گردی، سر یہ کس طرح لنک کرتے ہیں اور یہ کس طرح ہماری قوم کو، ہماری معیشت کو اور ہمارے ملک کو جو ہے وہ بدامنی کی طرف لے کے جا رہے ہیں سر؟ دیکھیں، مذہبی انتہا پسندی، پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی کو کیسے لنک کرتی ہے. تو دہشت گردی کا تو نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی قانون ہے، تو یہ کوئی لنک بنتا نہیں. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے چونکہ مذہب کے معاملے میں ہم بہت زیادہ حساس ہیں. ہمارا معاشرہ، پاکستانی معاشرہ اور پھر خیبر پختونخوا، یہ چونکہ مذہب کے معاملے میں حساسیت بہت زیادہ ہے، اور ہمیشہ سے اس دہشت گردی کے فروغ میں مذہب کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے. ہمیں یاد ہے کہ سوات میں جب مولانا فضل اللہ تھے، وہ اپنے ایک FM ریڈیو پہ خطاب کیا کرتے تھے اور قرآنی آیات کا حوالہ دیا کرتے تھے، اور جہاد سے متعلق جو احادیث ہیں ان کا حوالہ دیا کرتے تھے. تو چونکہ ظاہر ہے ہم عام مسلمانوں کا اس معاملے میں نقطہ نظر بہت واضح ہے، تو انہوں نے اس مذہبی حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کا بہت ساتھ دیا تھا ایک وقت میں. لیکن یہی صورتحال نہ صرف سوات میں رہی بلکہ خیبر پختونخوا کے دیگر حصوں میں بھی رہی. مدارس کو استعمال کیا گیا، مدارس کے طلباء کو استعمال کیا گیا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سوات میں اور بنیر کے علاقوں میں جب یہ طالبان آتے تھے تو وہاں کے مختلف دیہات میں خصوصاً لوگوں کو جا کے مساجد میں خطاب کیا کرتے تھے. اور پھر ہم نے یہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ اپنے کم سن بچوں کو، 12 سال کے، 13 سال کے بچوں کو لا کے ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے کہ یہ ہم نے وقف کر دیے ہیں جہاد کے لیے. یہ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہی حساسیت ہمارے ایسے دکھائی جاتی ہے، ایسے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ بس یہ ڈائریکٹ جنت کا ٹکٹ ہم کٹوا رہے ہیں ان بچوں کو حوالے کر کے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس وقت مولانا فضل اللہ، جو کہ ایک دہشت گرد تنظیم کے سربراہ تھے، انہوں نے جب اپنے خطاب کیا کرتے تھے تو لوگوں سے چندے اکٹھے کرنا، اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ خواتین نے اپنے زیورات تک بھی، یہ ایک مشہور بات ہے کہ خواتین نے اپنے زیورات تک بھی اتار کے ان کے حوالے کر دیے تھے. سر اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایک وہ ڈفرینس کرنا بالکل بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کبھی وہ مدارس کا سہارا لے لیتے ہیں، لیکن بنیادی مقصد یہ ہے کہ مذہب کا بھرپور استعمال کرتے ہیں. اور اس مذہب کے استعمال میں ہمارے بہت سے لوگ جو کن ذہن کا آپ کہہ لیں، وہ استعمال ہوئے ہیں. ہمارے مدارس بھی استعمال ہوئے ہیں، ہماری مساجد بھی استعمال، ہمارا مذہبی طبقہ بہت زیادہ اس چیز میں بدقسمتی سے استعمال ہوا. لیکن وقت اور اس کے ساتھ ساتھ عام عوام بھی بہت زیادہ استعمال ہوئی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں عوام پر بھی واضح ہوتی گئیں، اور جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے بھی اس چیز سے بالکل اپنے آپ کو دور کرنا شروع کیا. آپ کو یاد ہو، سب سے پہلا جو فتویٰ دہشت گردی کے خلاف دیا تھا وہ پشاور سے مولانا حسن جان صاحب ہوا کرتے تھے. انہوں نے دیا تھا. بہت دبنگ عالم دین تھے، بہت عظیم الشان ایک شخصیت تھے. تو اس کے نتیجے میں 2005 کی شاید بات ہے کہ سب سے پہلے اس فتوے کے پاداش میں مولانا حسن جان صاحب کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا تھا پشاور میں. تو جو لوگ بھی اس مذہب کی غلط تشریح کرتے رہے اور دہشت گردی کو فروغ دیتے رہے، اس کے راستے میں جو رکاوٹ بننے والے، اس کے خلاف بولنے والے جو مذہبی علماء تھے، انہیں راستے سے ہٹایا گیا. بہت ساری مثالیں ایسی موجود ہیں جنہوں نے عام لوگوں کی رہنمائی کی، اور اس فتنے کے خلاف وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، اور ہم نے دیکھا کہ ان پر بھی حملے کیے گئے. ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ دہشت گردی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال چونکہ بہت زیادہ ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ پھر یہ ثابت بھی ہوا. دیکھیں، اور جب آخری جو لوگوں کی ایک نفرت میں اضافہ ہوا وہ اس وقت ہوا کہ جب آرمی پبلک اسکول پہ حملہ کیا گیا اور معصوم بچوں کو، 150 بچوں کو شہید کر دیا گیا، اساتذہ کو شہید کر دیا گیا. اور اس کے لیے
پھر ایک مذہب کی ایک لمبی چوڑی تعویلات غلط طور پہ پیش کی گئی، تو پھر عام عوام کے سامنے بھی ان کا چہرہ سامنے آتا گیا. اس وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام بالکل مذہبی طور پہ اس سے بالکل ہی اس کی حمایت سے دستبردار ہو چکے ہیں. دہشت گردی کرنے والے جو ہیں وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ استعمال کرتے ہیں، اور جو دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں وہ بھی اسی کلمے پہ، اسی لفظ پہ بلیو رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو دہشت گردی کے اس لہر کو ختم کرنے کے لیے شعور اور تعلیم کتنی ضروری ہے، اور کس حد تک وہ اس چیز کو ختم کر سکتی ہے یا روک سکتی ہے؟ اور بہت زیادہ اس میں ہمیں عام عوام کی سطح پہ، نوجوانوں کی سطح پہ ہمیں اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مذہب کا استعمال بہت زیادہ ہوا، کہیں پہ قومیت کا استعمال ہوا، کہیں پہ حقوق کا استعمال ہوا. اپنے حقوق کے لیے ہتھیار اٹھانا، لوگوں کو نشانہ بنانا، قتل و غارت کرنا، تو یہ اب وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سامنے یہ چیز عیاں ہو چکی ہے، اور تعلیم اور شعور کی اس میں بہت زیادہ اہمیت ہے. ہم نے دیکھا کہ ہم نے مدارس کی بات کی، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جہاں پہ یونیورسٹیوں کے طالب علم بھی ان چیزوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، طالبات بہت زیادہ متاثر ہوئیں، اور نہ صرف پشاور میں بلکہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی یونیورسٹیوں کے طلباء جو تھے وہ اس سلسلے میں استعمال ہوئے. پاکستان میں دہشت گردی کے عمل کو ختم کرنے کے لیے سب سے مؤثر حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ مؤثر حکمت عملی یہی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ ایک بہت پیچیدہ صورتحال سے ہمارا ملک دوچار ہے، نہ صرف اندرونی طور پہ بلکہ بیرونی مداخلت بھی جو ہے وہ بھی اس میں بہت زیادہ ہے. اب حل یہ ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، تو سب سے پہلے تو ایک متفقہ لائحہ عمل. ہم نے نیشنل ایکشن پلان بھی بنایا تھا جو 2014 میں بنایا گیا تھا یا 2015 میں، تو اس پر عمل درآمد نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا. وہ اس پہ عمل درآمد ایک مکمل طور پہ، اور اس نیشنل ایکشن پلان پہ تمام سیاسی جماعتوں کے وہاں پہ دستخط موجود ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت سے ہی وہ نیشنل ایکشن پلان تیار ہوا تھا. اس پہ اگر عمل کیا جاتا ہے تو پھر دہشت گردی پہ بہت قابو پایا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایک مرتبہ پھر اسی نیشنل ایکشن پلان کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. ہماری جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں، ہماری جو مختلف علاقائی جماعتیں ہیں، اور وہ جماعتیں جو ان علاقوں میں اثر رکھتی ہیں، جیسے ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو خیبر پختونخوا کی وہ تمام جماعتیں جو ان علاقوں میں انتہائی اثر رکھتی ہیں، کنٹرول رکھتی ہیں، عوامی سطح تک ان کی رسائی جو ہے وہ زیادہ ہے، تو ان کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے، اور ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہی ایک ایسا متفقہ رائے عمل بنانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس سارے معاملات کو ایک اتفاق رائے کے بعد پارلیمنٹ میں لانا چاہیے، اور اس پارلیمنٹ کے ذریعے ہی اس متفقہ لائحہ عمل کو نافذ العمل کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیرونی مداخلت ہے اس کو ظاہر ہماری فورسز ہیں، ہماری ایجنسیاں ہیں، وہ کافی حد تک جو حکمت عملی اپنا انہوں نے رکھی ہے وہ کافی حد تک درست ہے. اس کو مزید مؤثر بنایا جانا چاہیے تاکہ جتنے بھی بیرونی ممالک، خصوصاً فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج، ان کی جو مداخلت ہے وہ ہمارے ملک میں ختم ہو سکے، اور عالمی سطح پہ بھی ان کی جو ہم پاکستان میں مداخلت کے ثبوت ہیں وہ مزید مؤثر انداز میں پیش کیے جانے چاہیے، تاکہ جو ایک عالمی دباؤ ان ممالک پہ بھی آ سکے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینا بند کریں اور دہشت گردی کو فنڈنگ کرنا بند کریں. جتنی بھی سیکیورٹی فورسز ہیں، چاہے وہ ہمارے آرمی کے ادارے ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ کے ہو گئے، پولیس کے ہو گئے، یا جتنے بھی ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، وہ تو اپنی سر مکمل کوشش کر رہے ہیں دہشت گردی کے لہر کو ختم کرنے کے لیے. ہماری حکومت بھی پراپر اقدامات کرتی ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے. سر عوام کا کیا رول ہونا چاہیے؟ وہ کس طرح اس چیز کو ختم کرنے میں حکومت اور اپنی فورسز کی مدد کر سکتی ہے؟ کیا ایسا عمل ان کو اپنانا چاہیے؟ کیا ایسے طور طریقے اپنانے چاہیے کہ وہ اس چیز میں اپنی فورسز کا اور اپنے ملک
کے جو حکمران ہیں یا سربراہ ہیں ان کا ساتھ دے سکیں. دیکھیں عوام کو عوامی سطح پہ تو بہت زیادہ ضرورت ہے. جیسے میں نے ذکر کیا کہ عوامی سطح پہ اب بہت زیادہ شعور آ چکا ہے اور اب عوام کو بھی اپنا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے, مزید ادا کرنا چاہیے. دہشت گردی کی کسی بھی سطح پہ سپورٹ نہیں ہونی چاہیے. ہم نے جو ماضی میں ہم نے دیکھتے رہے ہیں کہ کئی دہائیاں قبل کہ جب ان علاقوں میں دہشت گردوں کی سپورٹ ایک موجود تھی, یہی وجہ اور آج بھی اور اس وقت سے لے کر آج تک دہشت گرد جو ہے وہ عام عوام کا روپ دھار کے وہیں پہ رہتے ہیں. اس وجہ سے حکومت کو یا فورسز کو کارروائیاں کرنی پڑتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس اہم مسئلے کو, اس سنجیدہ اور حساس مسئلے کو سے نمٹنے کے لیے ماضی کی ان تمام غلطیوں کو بند کر دینا چاہیے جو ہماری حکومتوں سے ہوئی ہیں, جو ہماری جو قانون ساز ادارے ہیں ان سے ہوئی ہیں, جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان سے ہوئی ہیں. اور اس وقت کی جو پالیسی ہے اس کو ایک مکمل ایک ترتیب کے ساتھ, ایک عزم کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے کہ دہشت گردی کو کچلنا ہے اور ہر صورت میں کچلنا ہے. کسی صورت بھی دہشت گردی کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے. اور میں دوبارہ کہوں گا کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو دوبارہ نہ دہرایا جائے تاکہ ہمارے ملک کے عوام بھی, خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام بھی سکھ کا سانس لے سکیں. ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے دہشت گردی پر بات کی ہے. دہشت گردی کی لہر ختم کرنے کے لیے عوام کو بھی اپنی فورسز کا مکمل ساتھ دینا ضروری ہے تاکہ اس عمل کو یا یہ جو ہمارے ملک میں جو چیزیں چل رہی ہیں, جو دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے, اس کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے. اسی کے ساتھ اجازت دیں, اپنے ہوسٹ کو ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.